السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا اور آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ میرا نام محمد فیاض علی ہے، تو نک نیم میرا ببلا ہے، اور میرا پولٹری کا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے ٹاؤن شپ میں، اور میں پچھلے تقریباً کوئی 32 ایئر سے یہی کاروبار کر رہا ہوں۔ تو ویسے میں کوالیفیکیشن بھی ہے تھوڑی، BCom انڈر BCom ہوں پنجاب کالج آف کامرس سے، تو باقی اس ٹائم بزنس کر رہا ہوں چھوٹا سا۔ ماشاءاللہ۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کرونا وائرس جو ہے اس کا آپ کی لائف کے اوپر، آپ کے کاروبار کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا ہے؟ دیکھیں جی، اگر تو میں کہوں انفرادی میرا تو کہ میرا لاس ہوا ہے تو یہ نہیں ہے ایسا، تقریباً ٹوٹل دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے اس میں کوئی بھی ہے، ہم پاکستانی ہیں یا دوسرے ممالک ہیں، سبھی کو 1 بائی 1 سبھی کو ذاتی طور پر نقصانات ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی بہت سے نقصان ہوئے ہیں، اور بلکہ ہم اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارا جو تقریباً میری ایج 50 ایئر کے قریب ہے، اور 50 ایئر میں اتنی پریشانی کبھی نہیں بنی جتنی پریشانی اس ٹائم کاروبار کی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ کاروبار بند ہونے کی وجوہات ہے کہ آج ہم پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادروائز ہمیں اس ٹائم اپنے گھر کے ضروری کاموں کے لیے بھی ہم ٹائم نہیں نکال سکتے تھے۔ تو آج یہ کرونا ہی کی وہ ہے کہ آج ہم بالکل فارغ ہیں، اور ایک ٹائم گزارنے کے لیے تو پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ان حالات میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں ایک تو حکومت کو جو تحفظ دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ پھر جو کچھ بھی جتنی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے دوسرے ممالک کی طرح ان کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے۔ صرف باتوں سے اور SOPs بنانے سے تو وقت نہیں چلے گا، جب تک یہ کوئی فزیکل حرکت نہیں کریں گے، فزیکل کام نہیں کریں گے۔ جیسے ابھی ہم یہاں سے گزر کے آئے ہیں تو لنک روڈ سے ماڈل ٹاؤن یہ سارا بند ہے، نہ مکمل طور پہ بند ہے نہ مکمل طور پہ کھلا ہوا ہے، جزوی کھلا ہوا ہے اور جزوی بند ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے تو کوئی مثبت اثرات تو میں تو نہیں مانتا کہ اس سے کوئی مثبت اثرات پڑیں گے۔ اس میں سوائے معاشی کمزوری آنے کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی، یا تو مکمل اچھے طریقے سے لاک ڈاؤن کریں، اگر نہیں تو پھر مکمل طور پہ کھولیں، لیکن چلو وقت کے ساتھ ساتھ کر دیں۔ کوئی صبح کے ٹائم جلدی مارکیٹیں کھول کے شام کو جلدی بند کر دیں، ایسا تو کوئی سسٹم کریں۔ اب جزوی طور پہ کہیں پہ انہوں نے کھولی ہوئی ہے ٹریفک، کہیں پہ بند، ہمیں تو کسی نے روکا، ہم تو وہاں سے ٹاؤن شپ سے چلے ہیں یہاں تک آئے ہیں، تو رستے میں رکاوٹیں ہیں، ٹینشن بس دی ہوئی ہیں، ٹینشن ہے بس، تو ادروائز اور وہ تو کوئی نہیں ہے، نہ SOPs نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی ان کی گورنمنٹ کی سختی نظر آ رہی ہے۔ تو یہی طریقہ ہے بیماری کے پھیلنے کا۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بیماری پھیل رہی ہے تو پھر اس کو وہ کریں، اس پہ کوئی اچھے SOPs بنائیں، اس کے اوپر کوئی لایا عمل کرے۔ اور دوسری بات، میں آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گا، بلکہ میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے میڈیا نے ایک بیانیہ پکڑا ہوا ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ خدارا ہم نے کرونا سے ڈرنا ہے، کرونا عذاب الہی ہے، کرونا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہمارے اوپر ہماری سزا ہے، ہمارے اوپر عذاب کے مسلط کیا اللہ نے، تو عذاب سے لڑا نہیں جا سکتا، عذاب سے ڈرا ہی جا سکتا ہے۔ تو خدارا اس بیانیے کو ختم کریں۔ اگر آپ اللہ کے عذاب سے ڈریں گے تو تبھی بچیں گے، عذاب سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ لڑ لیں، آپ کتنا لڑنا ہے؟ میڈیا نے جو اتنا وہ شور مچایا ہوا ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، تو بھائی آپ لڑ لیں، لڑ کے دیکھ لیں کہ آپ اس سے لڑائی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کے چھوٹے موٹے معاملات کو تو لڑ کے ختم نہیں کر سکتے، تو آپ ایک عذاب الہی کو کس طرح، میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ عذاب الہی کو لڑ کے تو ختم کر سکتے ہیں۔ خدا را اس بیانیوں کو ختم کریں آپ لوگ۔ بالکل صحیح کہا۔ تو ان حالات میں عوام کو کیا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام تو ایک متوسط لوگ ہیں، یہاں علاقوں کا فرق ہے، کہیں بہت زیادہ امیر لوگ ہیں، کہیں بہت زیادہ غریب لوگ ہیں، کہیں متوسط لوگ بھی ہیں۔ متوسط لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے، نہ غریب لوگ کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سوسائٹیز میں لوگ اپنا تحفظ کر سکتے ہیں، مڈل میں اور لوئر میں تو کر نہیں سکتے۔ اس میں تو گورنمنٹ کو، ہماری حکومت کو ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ آخر حکومت اتنا ڈونیشن آ رہی ہیں، اتنے ممالک ہیلپ کر رہے ہیں، کدھر خرچتے نظر تو کہیں نہیں آ رہی۔ کبھی ٹائیگر فورس بن رہی ہیں، کوئی نہیں نظر آ رہی، کہیں پیسے دیے جا رہے ہیں، کہیں نہیں نظر آ رہے، صرف دور دور سننے میں آ رہا ہے ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی تک ایسا بندہ تو کوئی نہیں دیکھا کہ جو یہ کہہ سکے بھی مجھے بھی کوئی ہیلپ ملی ہے، مجھے بھی گورنمنٹ سے یہ مراد ملی ہیں، کچھ نہیں ہے۔ صرف ایسے ایک جھانسا، ایک لالی پاپ ہے
جو حکومت دیے جا رہی ہے ہمیں تو کچھ نہیں نظر آیا. ہم بھی مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, مارکیٹیں ہماری ڈیڈ ہو گئی ہیں, بزنس ہمارے ڈیڈ ہو گئے ہیں, کرائے ہمارے پہ چڑھ گئے ہیں, بجلی کے بل ہمارے پہ چڑھ گئے ہیں, بچوں کی فیسیں ہماری 3-3 4-4 مہینے کی ڈیلے ہو گئی ہیں. تو ہمیں تو کوئی مراحت نہیں ملی, ہمیں تو کوئی سہولت نہیں ملی. بجائے ہمیں جن کے ہم نے کرائے دینے ہیں انہوں نے ڈنڈے دے دے کے آخر ہم نے دکانیں خالی کرنے کا پروگرام بنا لیا, کاروبار بند کرنے کا پروگرام. اور کیا کر سکتے ہیں ہم, کچھ کہیں سے کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ کہاں کی یہ سہولت ہے کہ جی وہ بل آ رہا ہے, آپ کا 7,000 روپے بل بنا ہے, آپ کو اس مرتبہ نے 3,000 جمع کرا دیا, 4,000 ہمارا پینڈنگ ہو گیا ہے. اگلے مہینے جو بل آئے گا اس میں وہ 4,000 پینڈنگ کر کے پھر وہ 10,000 بل بن گیا, 10 میں سے پھر ہم نے 4 جمع کروا گیا, 6,000 پھر پینڈنگ ہو گیا. یہ کیا مراد کیا ہے؟ یہ تو ہمارے پہ لون آتی ہے تو ہم بھی کر سکتے تھے. اگر ہمیں بل 7,000 پہ آ جاتا, ہمیں گورنمنٹ مراد نہ دیتی, وہ رعایت نہ دیتی کہ جی آپ 7,000 میں سے آدھا جمع کرا دیں, آدھا پینڈنگ کر دیں, تو ہم یہ خود بھی کر سکتے تھے, نہ بل جمع کراتے, ہمارا کس نے کیا کر لینا تھا. لیکن کہتے فضول گورنمنٹ لالی پاپ دیے جا رہی ہے جی, یہ کر دیں, وہ کچھ بھی نہیں کر رہی گورنمنٹ. جو دوسرے ملکوں نے کیا ہے بس وہ کیا ہے. اللہ توکل ہے, چلو یہ بھی شکر ہے کہ ہمارا یہی معنی ہے کہ ہم اللہ توکل بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ہی وہ کرے گا. تو باقی نظر تو کچھ نہیں آ رہا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ حکمران جو ہے وہ عوام کو لولی پاپ دے رہے ہیں, تو آپ کیسے اس کی وضاحت کریں گے؟ دیکھیں محترم, ایسا ہے کہ جب حکومت یہ پی ٹی آئی کی نئی حکومت, ہمارے محترم بڑے ہی مہذب ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب تشریف لائے تھے حکومت میں, تو انہوں نے آتے ہی ہمیں پہلے اپنے اس میں جو ان کی سپیچ تھی انہوں نے کہا تھا یہ گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, بڑا اپ ڈاؤن آئے گا. حکومتیں جب ایکشن لیتی ہیں, اچھی حکومتیں آتی ہیں تو عوام کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, عوام کو پسنا پڑتا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آج ہم یہ گھبرانے نہیں کا بیانیہ سنتے 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 تو آج ہماری یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ اب ہم ایک پھٹے پہ لٹا دیا گیا ہے ہمیں, اور ابھی ایک مولوی صاحب آئیں گے, ہمیں غسل دے دیں گے اور پھر ہمیں کفن پہ نہا کے تو دفنانے کی تیاری کی جائے گی. لیکن ہمارے پاس بیانیہ یہی ہے, گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. پتہ نہیں بھائی ہم نے گھبرانا کب ہے, جب ہم سے فرشتے حساب لینے آ جائیں گے شاید ہم نے جب گھبرانا ہے. بہرحال ابھی ہم موت کے قبر کے دوارے تک تو پہنچ گئے. ابھی تک تو ہماری اتنی مہربانی ہے کہ ہمارے محترم اور بڑے مہذب وزیر اعظم ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ ہم کہیں گھبرانا نہیں ہے. تو بھائی ہم نہیں گھبرا رہے. یہاں تک اخیر نہانے تک کی پوزیشن آ گئی ہے, غسل تک کی پوزیشن آ گئی ہے. ہمیں دیکھو اب اللہ کیا مزید کیا بیان آتا ہے. 3 سال بھی مزید شاید سننا پڑے گا, گھبرانا نہیں ہے. دیکھیں گھبرانے کا تو یہاں بھی ہے کہ آج ہم نے کل پٹرول خریدا تھا 75 روپے, آج ہم خرید کے آئے 100 روپے. ہم نے ابھی بھی نہیں گھبرائے, ہم نے تو گھبرانا ہی نہیں ہے. ہماری گردن بھی اتار دیں گے, ہم نے نہیں گھبرانا. ہمارے محترم وزیر اعظم نے ہمیں ایک اچھا لالی پاپ اور دے دیا ہے, تو ہم نے انشاءاللہ نہیں گھبرانا, آپ نے بھی نہیں گھبرانا. جی بالکل انشاءاللہ.